اچانک شور سا اٹھا ہے محفل میں صحابہ کی، عمر آتا نظر آیا، عمر آیا، عمر آیا، عمر آتا نظر آیا، عمر آیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند روز قبل ناروے میں قرآن پاک شہید کرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس کے متعلق آج کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمیں ایک ویڈیو ملی ہے جس میں کافی واضح طور پر دکھایا گیا ہے پورا واقعہ۔ آپ پہلے اس کو غور سے دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔
لو جی آپ نے ویڈیو دیکھ لی، ہم پہلے ویڈیو کے متعلقہ کچھ بات عرض کریں گے۔ اس میں ایک شخص مائک ہاتھ میں پکڑ کر تقریر کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں قرآن پاک موجود ہے، پاس پولیس بھی کھڑی ہے، تھوڑا دور لوگ بھی کھڑے ہیں، اور وہ بدبخت اپنی گفتگو مکمل کرنے کے بعد قرآن پاک کو نیچے پھینک دیتا ہے۔ پولیس بالکل حرکت میں نہیں آتی، نہ کسی مسلمان کو قرآن اٹھانے دیتی ہے، نہ خود اٹھاتی ہے اور نہ ہی اس کو روکتی ہے۔ اور دوسری چیز، پھر یہ بدبخت دوسری طرف سے آتا ہے، دوسرا بندہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اس کو پھینکتا ہے، قرآن پاک کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر قرآن پاک کو آگ لگا دیتا ہے۔ ابھی پولیس پاس کھڑی ہے، نہ تو اس شخص کو روکا، نہ آگ بجھانے کی کوشش کی اور نہ ہی اس شخص کو گرفتار کیا۔ اس کے بعد ایک مسلمان کی غیرت کو جوش آتا ہے، وہ مجمع کو پھلانگ کے بھاگتا ہے اور اس سے جا کر جھگڑتا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی پولیس جو 2 منٹ قبل کھڑی تماشائی بنی ہوئی تھی، اس نوجوان کو پکڑنے کے لیے بھاگتی ہے۔ یہ تو اب پھر بھاگنے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، اس نوجوان کو پکڑ لیا، اس کو دبوچا، اور نوجوان بھی آگے بڑھے اس کو مارنے کے لیے۔ ان کو تو انہوں نے پکڑ لیا لیکن اس ظالم کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کو چھڑا کر ایک طرف لے گئے۔ یعنی پولیس کی پوری مدد گستاخی کرنے والوں کے ساتھ تھی، نہ کہ مسلمانوں کے ساتھ۔ اگر ان لوگوں کی یہ چاہت تھی کہ یہاں پر فساد نہ ہو، یہاں پر لڑائی نہ ہو، تو ان کو چاہیے تھا ان سے قرآن پاک لے لیتے۔ جب ان کو پتہ تھا کہ اعلان کیا ہوا تھا کہ آج انہوں نے گستاخی کرنی ہے، قرآن پاک کو شہید کرنا ہے، تو ان کو پہلے تو روکتے۔ اگر وہ بات نہیں آتے تو کم از کم ان سے قرآن پاک لے لیتے۔ اگر انہوں نے کی گستاخی تو ان کو فوراً گرفتار کرتے، تو پتہ چلتا کہ واقعی انہوں نے جرم کی سزا دی ہے۔ لیکن جب یہ تماشائی بنے رہے، پھر اس نوجوان کی غیرت کو جوش ہے۔ یہ تو ہو گئی ضروری چیزیں ویڈیو کے متعلقہ، اس لیے عرض کر دی ہیں کہ شاید دیکھتے ہوئے کئی حضرات کا دن اس طرف نہ جائے۔ تو پہلے تو ہم اس نوجوان جس کا نام غازی محمد عمر دھابہ ہے، یہاں پر غازی الیاس لکھا جا رہا ہے، میں نے تھوڑی دیر قبل ایک شخص کی تحریر پڑھی جو اسی شہر کا ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، تو اس نے بتایا کہ اس کا صحیح نام عمر دھابہ ہے، عمر الیاس نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے نام عمر پر چند دن پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ایک خاص اثر ہے کہ جس شخص کا یہ نام رکھ دیا جائے اس کے اندر حمیت، اس کے اندر غیرت، اس کے اندر جرت آ جاتی ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کا مظاہرہ دکھا دیا، تو نام عمر کا آدمی فوراً آگے نوجوان بڑھتا ہے اور اس کے مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے اس کے حمایتی اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کا حملہ ناکام ہوا، جتنی بھی اس نے تکلیف دے دی، یقین کرے اس نوجوان کے جذبات کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اگرچہ اس میں قرآن پاک کو شہید کیا گیا، قرآن پاک کی گستاخی کی گئی، ایسی ویڈیوز نہ تو آگے بھیجنی چاہیے اور نہ ہی اس کو بار بار دیکھنا چاہیے، لیکن پھر بھی اس نوجوان کا جذبہ دیکھنے کے لیے میں کل کی اس کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ دیکھ چکا ہوں کہ مسلمان عملی اعتبار سے کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن جب بھی ہمارے دین کے شاعر میں سے کسی کے متعلق کوئی ایسی گستاخانہ حرکت کی جاتی ہے تو کوئی مسلمان بھی ذرہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو لاکھوں سلام ہو اس نوجوان کو جس نے حمیت، غیرت، دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو سبق سکھانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ سفید ملول باندر ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، جو ہمارے یہاں نا یہ پاکستان ہندوستان میں یہ جاہل قسم کے دانشور جو مغرب سے مروب ہوئے رہتے ہیں، وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ جی کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں، یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، یہ تو بڑے سلجھے ہوئے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، اور لعنت بدبختو تمہاری زبان پر، ان کی زندگی پر۔ کائنات کی عظیم ترین کتاب کا جس کو ادب نہ ہو تم اس کو بااخلاق کہتے ہو، جس کو یہ شرم و حیا نہ ہو کہ وہ کتاب جو اللہ جل شانہ نے عرشوں سے بھیجی ہے، جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والے رب کا کلام ہے، جو خالق کا کلام ہے، جو ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، اور اس کو اللہ جل شانہ کی عظمت کی دلیلیں ہیں، جو انسان کو راہ دکھانے والا ہے۔ قرآن پاک کو سائڈ پہ کر دیا جائے، انسان کی رہنمائی کرنے والا کون ہے؟
انسان کو کہاں سے پتہ چلے گا تو کہاں سے آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے، اور تو مرنے کے بعد جائے گا کہاں پر؟ یہ ساری کی ساری باتیں تو قرآن پاک بتاتا ہے۔ اس عظیم کتاب کی جس کو شرم نہ ہو، حیا نہ ہو، ادب نہ ہو، اس کو تم کہو بڑے مہذب لوگ ہیں، تو تمہیں اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ ان ملعونوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کتاب کو دیکھنا ثواب ہے، اس کتاب کو چھونا ثواب ہے، اس کتاب کو پڑھنا ثواب ہے، اس کتاب کو زبانی یاد کرنا ثواب ہے، اور یہ کتاب ہے جو قبر میں انسان کے کام آئے گی، جو حشر میں انسان کے کام آئے گی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اللہ کا قرب سب سے زیادہ کس چیز سے حاصل کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کلام کے ساتھ جو اللہ جل شانہ سے نکلا ہے، یعنی قرآن پاک۔ قرآن پاک اللہ کی صفت ہے، قرآن پاک اللہ کی عظمت کی دلیل ہے، قرآن پاک کائنات کی سب سے عظیم کتاب ہے۔ اس کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا ضرور دیں گے۔ اور دوسری بات، ہمارے بیچارے نوجوان کہتے ہیں اسلامی حکمران نہیں بولتے، اور کنہیں حکمرانوں کی بات کرتے ہو؟ جو یہود و نصارہ کی ایجنٹی کرتے ہیں، جو ان کی غلامی کرتے ہیں، اور یہ حکمران تو بدبخت ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ ان کی صرف غلامی کر سکتے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں کر سکتے۔ گستاخی ہو، فلمیں بنے، مظاہرے ہوں، تشدد ہو، پھر یہ اٹھتے ہیں، ورنہ انہیں نہیں پتہ چلتا۔ ان کے خلاف بات ہو جائے تو فوراً یہ میڈیا کو بند کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رسول کے خلاف قرآن کے باتیں آئیں، ان کے دو لفظ نہیں بولے جا سکتے ان سے، پھر یہ بدبخت کہتے ہیں جی کہ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اور تمہیں گالیاں نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ قرآن پاک کی توہین کے اوپر بھی تمہاری غیرت کو جوش نہ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر بھی تمہاری غیرت کو جوش نہ آئے، اور پھر رہی یہ اسلامی فوجیں، اسلامی، ان کو اب کیا کریں گے؟ یہ 40 ملکوں کی جو عرب فوج ہے، یہ فلسطینیوں کو کس کام آئی بتاؤ آپ ذرا؟ تو وہاں پر تو کیسے وہ آگ اور خون کی ہولی کھیلتے ہیں، ان کے کس کام آئی بتاؤ؟ یہ پاکستان کی فوج کس کام آئی کشمیریوں کے؟ کتنے دن ہو گئے ان بیچاروں کو وہاں پر جیل بنی ہوئی ہے، بھوک سے اور وہ پیاس سے بچے مر رہے ہیں، وہ کس کام آئی ان کی؟ اور نہ میرے بھائیو، اسلامی فوجوں کو چھوڑو، یہ مسلمان کے کام نہیں آ سکتی، یہ صرف وہاں پر لڑتی ہے جہاں پر یہود و نصارہ کا اور غیروں کا مفاد ہو، یہ مسلمانوں کا کسی کام نہیں آ سکتی۔ برما میں انہوں نے مسلمانوں کو کیا حال کیا، افغانستان میں مسلمانوں کا کیا حال کیا، بم مار مار کے انہوں نے مسلمانوں کو راکھ بنا دیا، انہوں نے کیا خیال کیا ان کا؟ ان سے کچھ امیدیں نہ رکھو۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ تو پہلا تو ہمیں کام یہ کرنا چاہیے کہ جب تک یہ ناروے کے لوگ، ہاں اگر ناروے والے واقعی وہ یہ چاہتے تھے کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا ہے تو اس کو سزا دیں اور مسلمان کو چھوڑیں، اگر وہ اس کو سزا نہیں دیتے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہیں۔ تو ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں اور ٹیلی نار کی سم ہے یا دوسری چیزیں، ان سب کا بائیکاٹ کیا جائے، یعنی جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے ہم اتنا تو کر لیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو کر لیں۔ میرے بھائیو بتاؤ، ایک شخص آپ کی ماں کو گالیاں دیتا ہو، وہ اس کی دکان ہو، وہ جتنی بھی اچھی چیزیں بیچتا ہو، سستی چیزیں بیچتا ہو، آپ کبھی بھی اس سے لیں گے؟ بالکل نہیں لیں گے، آپ تو مر جائیں گے غیرت کے ساتھ اگر تھوڑی سی غیرت بھی ہوئی۔ ہماری ماں کو گالیاں دیتا ہے، تو جو شخص ہمارے قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، ہم ان کے ساتھ یہ رانے پالتے پھریں نہ؟ بالکل نہیں، ہمارا کسی طرح کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اس کا سب سے بہترین حل کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت پہلے سے زیادہ کریں، اور قرآن پاک کو حفظ کریں، اور نئے نئے قرآن پاک کے نسخے لے کر بچوں کو دیے جائیں، پڑھنے والوں کو دیے جائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی عظمت کو سامنے کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سب سے بہترین بدلہ ہوتا ہے کہ جس سے تم دور کرنے کی کوشش کرتے ہو، ہم اس کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوں گے، کیونکہ اس کتاب کو دیکھنے سے ہمیں سرور ملتا ہے۔